یہ ہیں آپ کے سامنے عبدالحمید جوہرۃ السحار صاحب. عبدالحمید جوہرۃ السحار یہ بھی قاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں. پیدائش وفات دونوں قاہرہ کی ان کی. پیدائش وفات دونوں. پیدائش ان کی 1913 کی ہے اور وفات جو ان کی 1973. یہاں پہ 1973 ہے، ویسے ان کا تذکرہ 1974 کا بھی آتا ہے. ٹھیک، کن کے پاس لکھا ہے 1974 اور ہاں 74 ہی وفات لکھا ہے نا. 74 یہاں لکھا ہے نا، کسی نے 73 بھی لکھا رکھا ہے. بس چلیے 74 بہن، کی ہے. اسے 74 ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، مجھ سے غلطی ہوئی پھر. 1913 میں ان کی پیدائش، 1974 میں ان کی وفات ہے. پیدائش وفات دونوں قاہرہ میں. ٹھیک، یہ دیکھیں وہ ادیب و روائی و کاتب قصۃ و سینارسٹ مصری. یہ ادیب، روائی، قصہ نگار، اور یہ سیناریسٹ کیا ہے بھائی؟ سیناریسٹ 2019 والم بھی ہے یہ، وہاں بھی میں کچھ نہیں لکھا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے بھائی. بہرحال یہ ادیب بھی ہیں، روائی، کاتب سب ہیں. ومن موالد القاہرہ، آپ جان رہے ہیں کہ پیدائش وفات دونوں ان کے قاہرہ میں. تو قاہرہ میں ان کی پیدائش کا بھی 1913 میں، اور وہیں پہ ان کی پیدائش وفات ہو جاتی ہے 1974 میں. تو ولد و مات فی القاہرہ. اس کے بعد دیکھیے اسند الیہ منصب رئیس تحریر مجلہ السینما. ایک مجلہ ہے، مجلہ السینما نام کر کے، تو اس کے یہ رئیس التحریر بنتے ہیں. کب کی بات ہے یہ؟ 1973 کی. میرا یاد کر لیجیے گا زیادہ زیادہ اتنا، مجلہ سنیما کے رئیس التحریر ہیں. مجال فی الادب روایہ قصہ قصیرہ علم و اجتماع دین. یعنی ان کا جو مجال ہے جس میں یہ کام کرتے ہیں ادب میں، ایک تو روایہ لکھتے ہیں، قصہ لکھتے ہیں، علم و اجتماع اور دین کی بات کرتے ہیں. اب ان کی بہت سی کتابیں آئیں گی دینی موضوعات پر، دیکھیے گا آپ اس میں. المواضع فی کتابتہ السیرۃ النبویہ المجتمعات والحضارات المختلفہ. اپنی جو تحریر لکھتے ہیں تو اکثر موضوع کیا ہوتا ہے ان کا؟ سیرت نبویہ، المجتمعات والحضارات المختلفہ. تأثر بعباس الاقدار اقاد خاصۃ فی السیرہ. سیرت نگاری کی اگر بحث آئے تو اس میں کس سے متاثر ہیں؟ عباس احمد عقاد سے. عباس احمد عقاد کی بہت ساری کتابیں ہیں سیرت پر، گاندھی اور اس طرح کے گاندھی ہیں، اور کیا بولتے ہیں ایک اور کون ہے وہ گاندھی کے علاوہ، جناح صاحب پر بھی شاید ان کی کتاب ہے. پھر جن کی وفات فلسطین میں جن کی قبر ہے، مولانا محمد علی جوہر صاحب، ان پر ہے. تو بہت سارے سیرت پر انہوں نے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں نے بھی وہیں سے سیکھا تھا لکھنا. بہرحال اشرف نبیل فاروق اصلہ اعلی بکالوریوس تجارت من جامعہ الفؤاد الاول. بکالوریوس جو ہے یعنی بی اے اس میں انہوں نے کس میں کیا ہے؟ شاید کامرس میں کیا ہوگا. کہاں سے؟ 1937 میں جامعہ فؤاد الاول سے. جامعہ فؤاد الاول سے انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد بدأ السیرۃ الادبیہ مصر غالبیہ ابناء جیلہ بکتاب القصۃ القصیرہ من خلال مجلتین البارزین. بندہ اپنی ادبی سیرت کا انداز شروعات کرتا ہے تو قصہ قصیرہ لکھنے سے شروع کرتا ہے. اور قصہ قصیرہ بھی نیچے آ جائے گا. ان کا پہلا قصہ اولا جو ہے احمد بطور الاستقلال ہے، ابھی آ رہا ہے دیکھیے. اور ہما مجلت الرسالہ التي كان يصدرها المفکر احمد حسن الزیات، ومجلہ الثقافہ التي كان يصدرها الاستاذ احمد یمین. یہ دونوں مجلہ کو یاد کرنا ضروری ہے. ٹھیک، یہاں پر آ گیا ہے تو ابھی لکھ لیجئے. بلکہ ایک مجلہ رسالہ نام سے شائع ہوتا تھا جو احمد حسن زیات صاحب نکالتے تھے، جن کی کتاب ہے نا تاریخ الادب العربی، وہی نکالتے تھے. اور ایک مجلہ الثقافہ نکلتا تھا جس کو احمد امین صاحب نکالتے تھے. تو یہ دو مجلے ہیں، یہ دو مجلے میں یہ لکھتے تھے. اور رسالہ یہ کس کا مجلہ؟ احمد حسن زیات کی. مجلہ الثقافہ یہ احمد امین کی. کام دے گا، یہیں سے لکھ لیجئے اس کو. اور دیکھیں ان کا پہلا قصہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ قصہ لکھنے میں یہ مشہور ہے. تو ان کا پہلا قصہ کیا ہے؟ احمس بطل الاستقلال. احمس بطل الاستقلال، یہیں سے لکھ لیجئے. ان کی عمر کتنی تھی؟ سن الحادی والثلاثون، 31 سال کی عمر تھی جب. تو انہوں نے لکھا تھا احمس بطل الاستقلال. 1943 کی بات ہے. پھر ان کی دوسری روایت تاریخیہ ہے امیر قرطبہ. امیر قرطبہ یہ روایہ ہے. بدأ کتابت القصصیہ بحمزات الشیاطین والنقاب الازرق وحیات الحسین. قصص لکھنے میں شروعات کیا انہوں نے اس سے. حمزات الشیاطین لکھا، پھر نقاب الازرق، پھر حیات الحسین. کہاں؟ صدیق نجیب محفوظ و صغیر الاباء القرى فی منطقۃ الجمالیہ والحسینیہ. جو نجیب محفوظ تھے وہ ان کے دوست تھے. نجیب محفوظ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1911 میں.
اور ان کی بھی پیدائش کتنے میں 1913 میں. تو یہ دونوں دوست رہے ہوں گے. تو یہ دونوں کھیلتے کودتے تھے. بہرحال عمل فی مجال السینما منتجا و مؤلفا و کاتبا للسیناریو. یہ بندہ جو ہے سنیما میں بہت زیادہ کام کیا ہے، منتج ہونے کے اعتبار سے، مؤلف ہونے کے اعتبار سے یا کاتب ہونے کے اعتبار سے ہو. سیناریو شاید یہ جو انگلش میں نہیں بولتے ہیں کہ یہ سیناریو، کسی کو پتہ چل رہا ہے سیناریو کیا ہے؟ یہ سیناریو کریٹ ہو گیا ایسا بولتے ہیں. یار بولتے تو سبھی ہیں، مجھے بھی یاد آ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے ہادی حیاتی، ان کی سیرت ذاتی ہے. حیاتی صرف ان کی سیرت ذاتی ہے، حیاتی. ہادی حیاتی تو ان کی ہے، ٹھیک ہے، احمد امین صاحب کی ہے. اور ہادی حیاتی عبدالحمید جواد السحار کی ہے، جو 1974 کی بات. والعام الذي رحل فيه الى رحاب الله وكان سيرته فيها النجاح والفشل. اور 1974 میں یہ شائع کیے ہادی حیاتی کو، اور اسی سال یہ چل دیے، دنیا سے چل دیے. وكان سيرته فيها النجاح والفشل، اور اس میں یہ اپنی کامیابی اور اس کا سب کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کا ایک مشہور قول ہے، ایک ان کی کتاب الدستور من القرآن، تو اس میں انہوں نے ایک قول لکھا ہے: المال فی الاسلام هو مال اللہ والناس مستخلفون فیہ. اسلام میں جو مال ہے وہ اللہ کا مال ہے، اختیار جو اللہ کو ہے، لوگوں کو اس میں خلیفہ بنایا گیا، بس خرچ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. ایسا کچھ کہتے ہیں. بھائی یہ قول ایسے ہی یاد کر لیجیے. توفی عبدالحمید جواد السحار فی کتنا ہے 1974. تارک لنا تراثا اصیلا خیر مرجن و خیر ذلیل خیر دلیل. یہ 1974 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیے مساعداتہ لثورۃ یولیو بعد ثورۃ 1952. یہ ثورہ یاد ہے 1952 والا، یہ ثورہ وہی ہے جو جمال عبد الناصر والا جو ثورہ 1952 والا. کان للسحار اسہامات فنیہ عظیمہ لخدمۃ الثورہ ومن ضمن الذین ساہموا فی عمل نشید للقوات الجویہ. یہ سحار نے جو ہے اس میں بہت زیادہ کارنامہ انجام دیا ثورہ میں. یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے القوات الجویہ، جو کیا کون فوجی کہیں گے اس کو، کون سے یہ لوگ، ایئر فورسز. اچھا ایئر فورسز، تو ان کے لیے انہوں نے ترانہ لکھا ہوگا، ٹھیک، تو اس میں انہوں نے کام کیا. بھائی اتنی باتیں آ گئی. ورشید القوات البحریہ، اور بحری فوجوں کے لیے بھی انہوں نے لکھے. معامل سینمائیین ہما شیاطین جو عمالقۃ البحار. وکان اول فلم یکتبہ ینتج للسینما و فلم درب المحابیل. پہلا فلم جو انہوں نے لکھا تھا سنیما کے لیے اس کا نام ہے درب المحابل. تو یہ بھی لکھ لیجیے، درب المحابل جو ہے ان کا پہلا فلم جو یہ لکھے تھے. اس کے بعد انہوں نے بہت سارے فلم لکھے. ثم کتب بعد ذلك العدید من الروایات للسینما. اب یہ دیکھ لیجیے شیاطین الجو، النصف الآخر، اور المس و عبد الحامولی، مراتی مدیر عام، ام العروسہ، الحفیظ. یہ سب ہو گئے جو سنیما کے لیے. لیکن ان کے کچھ اسلامی ناول بھی ہیں سنیما کے لیے انہوں نے لکھے، اسلامی ناول. جیسے اسلامی ناول میں ایک نور الاسلام ہے، الذی کتب له السیناریو والحوار بالاشتراک مع صلاح ابو یوسف مخرج الفلم. جو فلم کو نکالنے والا بندہ ہے صلاح ابو یوسف، تو ان کے ساتھ انہوں نے نور الاسلام، یہ اسلام کا پریچے اس طرح سے لکھا ہوگا. انہوں نے اسلامی ناول ہے لیکن سنیما کے لیے لکھا تھا انہوں نے. وكان أيضا من الأعضاء الذين ساهموا في إنشاء لجنة النشر للجامعيين التي يرجع إليها الفضل في نشر بواكير أعمال الأديب نجیب محفوظ. اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک لجنہ قائم کیا تھا، لجنة النشر للجامعيين. تو اس میں جو ہے نجیب محفوظ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب جمع کی گئی تھی. پہلے دیکھیے اس میں نا زیادہ چیزیں آپ کو یاد نہیں کرنی ہے، ٹھیک. عبدالحمید جواد السحار کی آپ ایک زیادہ زیادہ کی پیدائش وفات ضرور یاد کر لیجیے گا، کہاں پر پیدا ہوئے کہاں وفات ہوئے. ایک یہ، اور جو رئیس التحریر رہ چکے ہیں یہ مجلہ سنیما کے، ایک یہ، اور دو مجلہ میں کام کیا تھے انہوں نے آپ کے سامنے جیسے کہ آیا، ایک مجلہ ثقافہ احمد امین والی اور مجلہ رسالہ احمد حسن زیات والی. اور ان کا جو پہلا قصہ ہے وہ ضرور یاد کیجیے گا، احمد حسن بطل الاستقلال، اور دوسرا جو تاریخی روایہ ہے امیر و قرطبہ. تو اگر کبھی آئے کہ امیر و قرطبہ کیا ہے تو آپ کو یاد رہے گا وہاں پر کہ امیر و قرطبہ جو ہے یہ روایہ ہے ان کا، اور احمد بطل الاستقلال جو ہے پہلا قصہ ہے. ویسے اور ابھی بہت سے قصے آئیں گے، لیکن جو ہادی حیاتی ان کا سیرت ذاتی ہے یہ یاد کر لیجیے گا. ایک ان کا جو قول ہے المال فی الاسلام ہوا مال اللہ، ایک یہ یاد کیجیے گا. اور اس کے بعد دیکھیے یہ درب المحابل انہوں نے پہلا فلم لکھا تھا، اور ایک نور الاسلام لکھا تھا اسلامی ناول کے لیے. بس اب یہاں سے آپ کے سامنے کتاب کا تذکرہ ہے ان کا. المسیح عیسیٰ ابن مریم محمد رسول اللہ بلال مؤذن رسول قصص من الکتب المقدسہ.
یہ وہ کتابیں ہیں جو بہت اہم ہیں، المسیح عیسیٰ بن مریم، اور یہ جو محمد رسول اللہ والذین معہ یہ 20 جلدوں میں ہے، ٹھیک 20 جلدوں میں، تو اس کا آگے سمپل سا لکھ لیجیے گا، بس 20 اجزاء کام بن جائے گا آپ کا، باقی اور مزید نہیں کہ وہ 20 اجزاء کو آپ یاد کرنے بیٹھے۔ تو محمد رسول اللہ والذین معہ 20 اجزاء میں ہے، بلال مؤذن رسول قصص من الکتب المقدسہ۔ اس کے بعد دیکھیے جو اسلامی کتب ہے ان میں سے کیا ہے، ابو ذر الغفاری، بلال مؤذن رسول، سعد بن ابی وقاص، ابنا ابو بکر، محمد رسول اللہ والذین معہ، صدر فی 20 اجزاء۔ یہ سب کتابیں انہیں کیا، ابو ذر الغفاری بھی، بلال مؤذن رسول اوپر ہی پڑھے آپ، سعد بن ابی وقاص، ابنا ابو بکر، اور ایک کتاب ہے ان کی محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ کتنے اجزاء میں ہے، 20 اجزاء میں۔ اب 20 اجزاء آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر، شاید دکھائے گا نہیں، دوسرے سائڈ میں لکھا ہے۔ اور جو احمد بطول الاستقلال آپ کے لیے آیا تھا، کیا تھا، پہلا قصہ حمزات الشیاطین، امیر و قرطبہ آیا تھا روایہ، النقاب الازرق، حیات الحسین، وکان مسا، اور ازرع وسیقان، المستنقع، الحساد، ام العروسہ، الحفید، قلعۃ الابطال، وعد اللہ الاسرائیل، عمر عبد العزیز، کشک الموسیقی، خفقات قلب، ادب البشر، ابطاء الجزیرہ، ثلاثۃ الرجال، فات المیعاد، آدم الی الابد، الدستور من القرآن۔ الدستور من القرآن والا یاد رہے گا آپ کو یہ کتاب، کیونکہ اس سے وہی بات آپ لکھ چکے ہیں، المال فی الاسلام هو مال اللہ والناس مستخلفون فیہ، تو انہوں نے الدستور من القرآن سے ہی وہ قول نقل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ الرسول، ارملہ من فلسطین، الشارع الجدید۔ الشارع الجدید صرف انہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، الشارع الجدید یہ یاد رکھیے گا، اور کسی کتاب نہیں اس طرح کی، ایک نئی سڑک۔ القصۃ من خلال تجارب الذاتیہ، النصف الآخر، جسر الشیطان، صدی السنین، فی قافلۃ الزمان، کشک الموسیقی۔ اور یہ کتاب آپ کو یاد رہے گی، ہادی حیاتی، یہ سیرت الذاتیہ ان کی، اور محمد رسول اللہ یہ 20 اجزاء میں بار بار آ رہا ہے۔ قصص الانبیاء یہ بچوں کے لیے، اسیرۃ النبویہ بھی بچوں کے لیے، الخلفاء الراشدین یہ بھی بچوں کے لیے، العرب فی اوروبا یہ بھی بچوں کے لیے ہے۔ اور محمد رسول اللہ جو 20 اجزاء میں نا، اس میں دیکھیے یہ سب ہے، 20 اجزاء میں کیا کیا ذکر کیا، ابراہیم الانبیاء، پھر حاج المسلم، العرب، بنو اسماعیل، عدنانیون وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس میں نا کچھ کتابیں یاد کر لیجیے گا، زیادہ نہیں، جتنا آپ سے ہو سکے۔ ایک تو یہ والا المسیح عیسیٰ ابن مریم محمد رسول اللہ، یہ تو یاد رہے گا آپ کو 20 اجزاء میں۔ بلال مؤذن رسول بھی یاد رہے گا آپ کو، اور یہ سب کتابیں جو ہیں یہ 4-5، احمد بدر الاستقلال، پہلا قصصی مجموعہ، پھر وظیفہ، حمزات الشیاطین، اور ان کے جو ہادی حیاتی سیرت ذاتیہ وہ والی، بس یہی سب کچھ یاد کیجیے گا۔ باقی بہت ساری کتاب، کتنا یاد کیجیے گا، اور نئے آدمی سوال زیادہ نہیں بنے گا، ٹھیک، ڈریے گا ان سے۔ باقی اور بتائیے آپ لوگ پاس اگر کچھ اور لکھا ہو تو۔ پہلا فلم ان کا درب المحابیل تھا، ٹھیک ہے، اور ایک ان کا قول ہے المال فی الاسلام و مال اللہ، اور بچوں پر ان کی بہت ساری کتاب ہے۔ ایک بچوں پر اور بھی ایک تھے نا پہلے جنہوں نے بچوں پر بہت ساری کتاب لکھی تھی، کون تھے وہ؟ زکریا تامر صاحب تھے، شاید آپ کو یاد ہو، ان کی بہت سی کتابیں بچوں پر، یہ تو قاتل روایت السنون، اس طرح کتابیں ان کی۔ اور آپ لوگ پاس کچھ زیادہ لکھا ہو مینارہ اس کے بارے میں، عبدالحمید سر جوادی یہ جو صحاح کے بارے میں؟ نہیں سر، کڑی آج جو ہے یہاں تو زیادہ لکھا ہے، تو نہیں ہے نا کوڑی اس میں، مطلب یہ بھی 2021 والا، اتنا سا نہیں۔ کیا سر؟ کوڑی مطلب 2021 والا۔ ہاں ہاں سر، 2021 سال میں جو اجزا کا ایک تذکرہ ہے نا، یہ میری پاس نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اتنا یاد بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بس شروع جتنا اتنا یاد کرے آدمی۔ جو کچھ میمورائز کرنے کے لیے بولا نا، وہ سب لکھا ہے میرے پاس شارٹ نوٹ کی طرح، اور ہاں اتنا بہت اچھا۔ زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں ہے۔ پڑھنا میں تو سبھی پڑھنا پڑتا ہے آدمی کو، لیکن یاد کرے اتنا ہی جتنا اس کو لگے کہ ہاں آ سکتا ہے۔ باقی جو اہم لوگ ہیں ان کو ضرور یاد کریں گے، رفاعت طہطاوی، نجیب محفوظ، حسین ہیکل، محمد عبدہو، محمد فروتی، بارودی، شوقی، یہ پرانے ان سب سے بہت سوال بنتے ہیں۔
باقی 2019 والے میں بھی اس سے کم ہی لکھا ہوا ہے، جتنا اس میں لکھا ہے اتنا اس میں بھی کم ہی ہے، اس میں زیادہ نہیں ہے. میرے پاس نوٹ ہے، اس میں بھی اتنا ہی لکھا ہوا ہے. جتنا یاد ہوگا اتنا یاد کر لیجیے گا، ٹھیک. عبد الرحمن منیف تھوڑے سے مشہور ہیں، زیادہ نہیں، لیکن سوالات بنتے ہیں. جے این یو پوچھا تھا، شاید این ٹی اے بھی ایک آدھ سوال پوچھا ہو، کبھی تو پوچھا ہو. لیکن عبد الرحمن منیف 1933 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 2004 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. 1933 سے 2004 ان کی پیدائش جو ہے وہاں کی ہے، عمان. عمان کہاں ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ جی اردن کا راجدھانی ہے. ہاں، اردن کی راجدھانی عمان ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک. تو 1933 میں ان کی پیدائش ہے اور 2004 میں ان کی وفات ہے. عبد الرحمن بن ابراہیم المنیف ان کا مکمل نام ہے. عبد الرحمن بن منیف ان کا مکمل نام ہے. وہ خبیر اقتصادی و ادیب و ناقد الحداثی سعودی. یہ لقب انہی کے ساتھ خاص ہے، اقتصادیات پر. آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا حسین ہیکل صاحب کو، ان کا جو روایت، ان کا جو وہ تھا فی الاقتصاد السیاسی، جنہوں نے دکتورہ کیا تھا، موضوع یہ تھا ان کا. یہ بندہ بھی انہی میں سے ہے، خبیر اقتصادی اقتصادیات کا بہت ماہر آدمی ہے یہ. اور دکتورہ بھی جو کیا ہے اس نے فی الاقتصاد پہ کیا ہے، ٹھیک، ابھی آ رہا ہوگا. تو خبیر اقتصادی و ادیب و ناقد الحداثی سعودی، سعودیہ میں آ کر بہت زندگی رہا ہے یہ، تو اسی واسطے کہہ رہے ہیں وہ سعودی. ولد فی عمان 1933 لابن سعودی مؤمن عراقی. یہ عمان میں پیدا ہوتے ہیں یہ، جو اردن کی راجدھانی وہاں پر، لیکن ان کی جو والد صاحب ہیں وہ سعودی ہیں اور ماں عراقی ہے. یہ بالکل یونیک ہے، اس کو ایسے یاد کر لیا، ابن سعودی مؤمن عراقی. یہ کون ہے؟ تو آپ کو جواب ہوگا عبد الرحمن منیف. اور دمشق میں ان کی وفات ہوتی ہے 2004 میں. پیدائش کہاں؟ عمان میں، اور دمشق میں ان کی وفات ہوتی 2004 میں. ان کے والد صاحب تاجر ہیں، نشا یتیم الاب. لیکن والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے جب یہ کل کتنی عمر کے ہوتے ہیں؟ 1936. یعنی کہ 33 میں پیدا ہوئے اور 36 میں ابو چل گئے، تو کتنی عمر ہوئی؟ کل 3 سال کی عمر ہوئی نا، 3 سنہ جی صرف. سر. تو ان لوگوں میں ان کو بھی لکھ لیجیے گا. حافظ ابراہیم کا جو تذکرہ ہے 2 سال یا 4 سال، یا کسی کتاب میں 2 ہے، کسی کتاب میں 4 ہے، تو ان کا 3 سال ہے. تو جس کا مل گیا آپ کو ان سب کو لکھ لیجیے. ان کے والد صاحب کی وفات 3 سال میں ہو جاتی ہے. وہ من اشہر روات سیرت الجزیرۃ العربیہ المعاصرہ. جو جزیرۃ العربیہ جو ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ، اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو تو ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں. پھر ابھی آپ دیکھیں گے ان کی کتابیں آئیں گی. کتب ضد القمع والاستیلاء واستیلاء الحریہ، واعتبرہ النقاد مصورا للروایہ، وصف نفسہ بها. یہ بندہ جو ہے قمع اور اصطلاح حریہ، اصطلاح بالحریہ، یعنی کہ جو آزادی کے چھیننے کی جو کوششیں ہوتی ہے تو اس کے خلاف لکھتا تھا. اور نقاد جو ہے، ناقدین، ان کو کیا مانتے ہیں؟ مصورا للروایہ مانتے ہیں، مصورا للروایہ. اور یہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہے کہ ہم جو ہے سائر الروائی ہیں، سائر الروائی. تو مصور اس کا لقب ہی اس طرح سے، ٹھیک، ویسے یاد کر لیجیے گا. مصور مانے شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مانتا نہیں اس کو، جو لوگ بھی روایت کے ذریعے اگر کوئی آدمی کسی کی آزادی چھیننا چاہتا ہے تو روایت کے ذریعے اس پر حملہ کرتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں مصورا للروایہ. 1952 میں التحق بکلیۃ الحقوق بالبغداد. یہ بندہ حقوق میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے. تريد منها بسبب مشته السیاسی، لیکن سیاست میں بہت زیادہ مائل رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے بھگا دیے جاتے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ 1952 میں. بغداد جاتے ہیں، 33 میں پیدائش ہے، بغداد جاتے ہیں 52 میں. پھر 61 میں یہ حصلت دکتورہ فی الاقتصاد النفطی من جامعۃ بلغرود. یہ اقتصاد سے مراد کیا؟ اقتصاد نفطی، پیٹرول والا جو ہوتا ہے نا، وہ والا. تو یہ والا یاد رہ جائے گا آپ کو کہ دکتورہ جو کہ انہوں نے فی الاقتصاد النفطی کیا ہے. ان کی کچھ کتابیں بھی ہے، بھی دیکھیے گا. ایک اخبار بھی انہوں نے نکالا تھا، النفط والتنمیہ. اخبار نکلتا تھا النفط والتنمیہ، تو اس میں یہ کام کرتے تھے. تو آپ کو یہ یاد کرنا ہے، حصلہ دکتورہ فی الاقتصاد النفطی. عمل بعدها في الشركة السورية للنفط، شركة توزيع المحرزقات، مکتبہ توزیع النفط خام دمشق. اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی پیٹرول کا جو کام ہوتے ہوں گے نا، جیسے سوریہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر جاتے ہوں گے. پھر غادر الی بیروت 1963.
یہ چھوڑ کر کے بیروت چلے آتے ہیں، وہاں پہ مجلہ البلاغ میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بیروت کے بعد تجوز سیدہ سوریہ سعاد، سوریہ سعاد سے ان کی شادی ہوتی ہے، 3 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ اور یہ بتایا تھا میں کہ انہوں نے ایک اخبار میں کام کیا تھا، اس اخبار کا نام کیا ہے؟ مجلہ النفط و تنمیہ، النفط و تنمیہ۔ کب کی بات ہے؟ 1981۔ وافقت یونیسکو علی ترجمۃ اعمالہ الی 20 لغہ الحیہ، شاید یونیسکو نے ان کے کاموں کو جو ہے وافقت ہے، شاید یونیسکو جو ہے ان کی کتابوں کو تقریباً 20 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کی بات کہی تھی۔ ان کی ابھی روایہ آئیں گی بہت ساری، تو دیکھیے گا۔ پھر عبد الرحمن منیف کی وفات ہوتی 2004 میں۔ کل ان کی بایوگرافی ختم ہو گئی آپ کے سامنے، ٹھیک۔ ایک نفط و تنمیہ یاد کیجیے، ایک 2004 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے والد صاحب لیہ بن سعودی کی مومن عراقیہ، یہ بھی یاد کر لیا آپ۔ اقتصاد نفتی میں انہوں نے دکتورا کر دیا، اور ان کا لقب کیا ہے؟ مصورن۔ اور ان کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے جب یہ صرف 3 سال کے ہوتے ہیں۔ باقی اب کتابیں دیکھیے آپ۔ ارض السواد 3 جلدوں میں ہے، ثلاثیہ روایہ۔ مدن الملح ضد السعودیہ، یہ جو کتاب ہے ان کی مدن الملح، اس میں یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، کان کی نمک کی شہریں، تو سعودیہ کے خلاف یہ روایہ لکھا تھا انہوں نے، مدن الملح۔ پھر اس کے بعد ان کے خلاف کچھ ہوا بھی ہوگا، لیکن بہرحال تو مدن الملح جو ہے سعودیہ کے خلاف ہے، یہ پوچھتا بھی ہے۔ شرق المتوسط جعل زجة فی العالم العربی، شرق المتوسط بھی ان کی کتاب ہے۔ الاشجار و اغتیال مزروع حین ترکنا الجسر، حین ترکنا الجسر، اور عالم بلا خرائط، ایک دنیا بغیر نقشے کے، یہ جبرا ابراہیم جبرا کے ساتھ مل کر لکھے تھے۔ یہ عالم بلا خرائط جبرا ابراہیم جبرا کے ساتھ مل کر کے لکھے تھے۔ لوعۃ الغیاب، اس کے بعد دیکھیے الدیمقراطیہ اولا الدیمقراطیہ دائما، الکاتب والمنفی و آفاق الروایت العربیہ، الکاتب والمنفی و آفاق الروایت العربیہ۔ تو بہرحال یہ کوشچن جو ہے، اور دیکھیے کتابیں اگر ہوں گی تو اور ہے۔ الحراق حوامس میں تاریخ والمقاومہ، قصۃ حب المجوسیہ، النہایات، التیہ، الاخدود، ایہۃ الذوب، الباب المفتوح، القراء والنسیان، ام النذور، القلق و تجمید الحیات فی ادب الصداقہ۔ ابھی تک ہم لوگ پڑھ رہے تھے ثلاثیہ، جیسے ثلاثیہ نجیب محفوظ ہو، یا ثلاثی جیسے ثلاثیہ قاہرہ، ثلاثیہ تاریخیہ تھا۔ پھر ہم لوگ پڑھا ثلاثیہ اعلام مستغانمی اور ثلاثیہ حنامینہ، لیکن ان کا جو ہے خماسیہ ہے۔ لیکن خماسیہ میں جو ہے آپ لکھیں گے ان کا خماسیہ کون کون ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک یہ ہے دیکھیے، التی الاخدود، 2 یہ ہوئے، یہاں 2 لکھ لیجیے آپ، التی الاخدود 2 یہ ہوئے۔ اور تیسرا لکھیے آپ تقاسیم اللیل والنہار، تقاسیم اللیل والنہار، یہ تیسرا ہوا۔ چوتھا لکھیں گے آپ المنبت، المنبت نہیں گزرا شاید، المنبت یہ چوتھا ہو گیا۔ اور پانچواں لکھیں گے آپ بادیات کیا؟ الظلمات، ہاں، بادیات الظلمات۔ چوتھا ہے بادیۃ الظلمات، ٹھیک ہے، چوتھا لکھیں بادیۃ الظلمات۔ بادیۃ الظلمات چوتھا، اور پانچواں المنبت۔ تو ان کا جو ہے خماسیہ ہے، ٹھیک، خماسیہ۔ التی الاخدود 2 ہوئے، تقاسم اللیل والنہار تیسرا ہوا، بادیۃ الظلمات چوتھا ہوا، المنبت 5واں ہوا۔ اور جو ان چلیے کے مشہور، المنبت کو 4 اور بادیات الظلمات کو 5 کر۔ ٹھیک ہے ویسے لکھ لیجیے، آپ کو حیرت نہیں، لیکن یہ 5 ان کے خماسیہ ہیں۔ باقی جو آپ کو یاد کرنا ہے، سب سے پہلے ان کا المدن الملح ضرور یاد کیجیے گا، کیونکہ سعودیہ کے خلاف لکھا تھا انہوں نے۔ شرق المتوسط یاد کیجیے گا، کیونکہ اس کتاب نے جو ہے عالم عربی میں ایک بہت بڑا بھوچال برپا کر دیا تھا اس کتاب نے۔ اس کے بعد حین ترکنا الجسر سے یاد رہے گا آپ کو، اس کا معنی ہے کہ جب ہم نے پل چھوڑ دیا، جس طرح کہتے ہیں شاید پل کو،
تو کہتے جب نے چھوڑ دیا اس کو. عالم بلا خرائط یہ تو ضرور یاد رہ جائے گا کہ بغیر نقشے کا دنیا بغیر نقشے کے. یہ جبرا ابراہیم جبرا کے ساتھ مل کر کے لکھے تھے یہ. اور باقی ان کے بارے میں جو خاص باتیں ہیں اور کیا ان کے بارے میں کو بتائیں. یہ تقریباً کیا بولتے ہیں دمشق آ گئے تھے آخر میں. پہلے تو سعودیہ میں بھی رہے نا یہ, پھر دمشق آ گئے ہیں اور پھر دمشق ہی میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا. دمشق میں ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے اور وہیں پر ہی مدفون ہے, جیسا کہ ہم لوگ اوپر پڑھے ابھی. وہیں پر دمشق میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور دکتورہ کیا تھا نفت میں, پھر اقتصاد نفتی. تو یہی کچھ چیزیں خاص ہیں. باقی کم سے کم اتنی کتاب جو ہے جن کو یاد نہ ہو تو یاد کر لیجیے. الجسوات مدن الملح شرق متوسط. اور ان کا جو خماسیہ وہ جے این یو میں خماسیہ ہم لوگوں سے نہیں پوچھا تھا, ہم لوگ سے پچھلے والے سال پوچھا تھا خماسیہ بتاؤ. تو خماسیہ وہی ہے پورا لکھا دیا گیا. سب نے لکھ لیا یا نہیں لکھے؟ کوئی بھول تو ایسا تو نہیں کوئی لکھ پایا, ایسا تو نہیں ہے. رقیہ آپ جی لکھے؟ سر لکھیں. جی سر لکھا میں نے. چلیے اتنا ہی تھا عبدالرحمن منیف کے بارے میں. سر باقی تو یاد نہیں. سر اس کو دفن کیا گیا مقبرۃ الدحدہ میں عاصمت سوریہ. ہاں وہی سوریہ دمشق, سوریہ کی راجدھانی دمشق ہے نا, وہیں پر. جی. سر جے این یو کے کوشچن میں وہ انگلش سے عربک, انگلش ٹو عربک یہ بہت آتا ہے, تو اس کے لیے کن کو انگلش ٹو عربک بہت آتا ہے. وہ جو کہاں پر؟ مصطلحات ہے جے این یو میں. تو اس کے لیے تو وہ تھوڑا سا آپ کو پڑھنا پڑے گا نا. کیا بولتے ہیں وہ اس کی کچھ کتابیں ملتی ہیں, اور ویسے شمیم بھائی کی بھی کچھ ویڈیوز پڑھی ہیں, اور کیا بولتے ہیں عبدالعظیم بھائی کی بھی, تو دیکھ لیجیے گا 10th یونٹ پہ.